قانونی اور سیاسی مشکلات میں گھری پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے سامنے آیا ہے کہ صدق کے دل سے معافی اگر مانگ لی جائے تو پھر تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ مصالحت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ یہ بات سہیل وڑائی صاحب نے کی ہے، اپنے کالم میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے، یہ آپشن رکھا ہے۔ کیا تحریک انصاف اس آپشن کی طرف آئے گی؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کے لیے اگلا جو ہے ان کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ احتجاج کی جو حکمت عملی ہے وہ اب تک تحریک انصاف کو جو ان کے مطلوبہ جو نتائج تھے وہ نہیں دے سکی۔ کس طرف جائے گی تحریک انصاف کی حکمت عملی؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے سامنے ایک آپشن آیا ہے کہ مصالحت کے لیے صدق کے دل سے جو ہے وہ اگر معافی مانگی جاتی ہے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف اس آفر کو، اس جو ایک ان کے پاس آپشن آ رہا ہے، اسے اویل کرے گی؟ پہلے دن سے عمران خان صاحب یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں، کیونکہ بہت سا ابہام ہے اور بہت سی نفرتیں ہیں۔ جب چیزیں صاف ہو جائیں گی، سامنے آ جائے گی، اس کے بعد اگر ہمارے لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا ہوگا یا ہمارے لوگ اس میں شامل ہوں گے اس آپریشن میں، تو ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ انہیں تو، اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے کوئی بندے جو ہیں جنہوں نے کوئی ایسا کوئی اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہے تو ہم ان کو کیوں آن کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف قانون کا احترام کرتی ہے، آئین کا احترام کرتی ہے۔ ہمارے لوگ اس دن نکلے ضرور تھے، پیسفل پروٹیسٹرز تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ انتشاری بیچ میں شامل ہوئے، انہوں نے لوگوں کو انڈیو پرووک کیا اور انہوں نے ہی ایگزیکیوٹ بھی کی بہت ساری چیزیں۔ بٹ اس میں ہم یہ کہتے ہیں بار بار، اگین میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہی 1-2 سیکنڈ والی نہیں، پوری دہاڑ دی لاؤ نا، کون کتوں آیا، کتنے نکلیا، کتوں گیا، وہ نکالیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ ضرور معافی اور یہ مانگے۔ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ پلاننگ میں ملوث بھی تھے، یہ سب کچھ ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، تو پھر کیا صدق کے دل سے تحریک انصاف معافی مانگے گی؟ پھر کیا نہیں، ثابت تو آ جائے نا، آپ ثابت والی بات ابھی آپ تو نے بڑی ظاہرہ اچھی کی ہے، کچھ سزائیں بھی ہو گئی ہیں تحریک انصاف کے کئی بڑی آپ نے رہنماؤں کو، ظاہرہ پلاننگ کے اندر ان کے۔ بڑی بات، بہت اعلیٰ، بہت آپ نے اچھی بات کر دی، میں جس طرف آ رہا تھا خود۔ تو یہ بتائیں شیخ صاحب، پھر لائے عمل کیا ہے آگے کے حوالے سے؟ آپ نے جو ہے وہی تحریک رائے چلائی عمل تھی ہے سر، 5 کو بھی، وہ کوئی اتنی خاطر خواہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے رزلٹ آپ کو نہیں دے سکی جو اسی تحریک خاطر انصاف چاہ خواہ رہی کو تھی، کی کہتے ہو جو سر؟ خان نہیں، صاحب ایک منٹ رہ چاہ جاؤ، رہے تھے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا سنو بات بھائی، کہ مومنٹم بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے، پیک پر ہوگا اور پتہ بڑی نہیں کیا ہو زیادتی جائے ہے، گا ملک کے بڑی اندر، تو زیادتی ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت زیادتی بات، بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ، ہاں بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا جی تسی کی چاہتے ہو، تو کی چاہتے ہو بھائی 26 طرح پھر اتنے قتال ہو جاتا، نہیں، کوئی قتال پھر سی نہیں، اپنے بندے مرا لیندے۔ قتال کی تسی بات یہ نہیں چاہتے ہے، ہو، وہ تسی اسٹرینتھ نظر نہیں آئی نا کہتے ہو جو نہیں، خان تسی صاحب مطلب ایکسپیکٹ کر میڈیا رہے ہیں، اپنے وہ ایک اسٹرینتھ نظر مسائل میری نہیں آئی بات شیخ سنے نا، صاحب۔ خان غلط صاحب جو بات ہے، آپ اور سے اس خان طرح صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ سے آپ کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ پارٹی مومنٹم نہیں بنا پائی، پارٹی جو ہے وہ چلا نہیں پائی تحریک۔ خان صاحب خود ہی اس بات پارٹی کی، چلا رہی ہے، خان صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ ہم سے اوبیسلی وہ تو ہمارے خان بڑے صاحب ہیں، مطمئن نہیں ہے؟ ہمارے لیڈر آپ کے ہیں، وہ خان ہمیں صاحب بھی، آپ کے کمپلین لیڈر کر ہی سکتے مطمئن نہیں ہیں، ہے وہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ موومنٹ ان سے؟ کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر ہم نہیں اترے، بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب آپ ہر ہاں دفعہ بندے مروا کے ہم سے کامیابی نہیں، لینا بندے چاہتے ہیں مروانے آپ۔ کی بات تو نہیں ہے، آپ کی اگر گیدرنگ آپ کی پیسفل بھی ہے، مینار پاکستان پہ آپ نے کی ہیں پیسفل گیدرنگ، سارے میڈیا نے دکھائی ہیں، کب نہیں دکھائی آپ کی؟ جب بھی آپ نے کی ہے بڑی گیدرنگ آپ سارے میڈیا نے دکھائی ہے۔ پی تو ایم کے پی جو ہے وہ لوگوں کو آدھے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہاں سے۔ کوئی آدھے رستے پہ نہیں، سب کو بتایا گیا تھا قلعہ بالا ہزار کے اوپر یہ اینڈ ہوگا، اور وہ ہاں، وہاں سے گئے ہیں اور وہاں پیغام دے کے گئے ہیں 14 تاریخ کا۔ تو اب یہ بتائیں شیخ صاحب، پھر آگے کے حوالے سے اب کیا ہوگا؟ کیا پھر آپ مفاہمت کے رستے پر آئیں گے واپس، یا مزاحمت کر کے ہی اپنے جو ہے اہداف حاصل کریں گے؟ سر بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں نیگوشیشنز کمیٹی 26 کے بعد کس نے پرپوز کی تھی؟ عمران خان صاحب نے پرپوز کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ پہلی نشست، دوسری، تیسری، ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہتے رہے ہیں، ہم ساتھ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ بھائی آپ بنا دیں جوڈیشل کمیشن، 9 اور 26 کا اکٹھا فیکٹ سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ نیگوشیشنز تھیں، یہ مذاکرات تھے، اور یہ مصالحت ہوتی ہے جب پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ پرنسپل سٹینڈ تھا نہیں بیٹھنا نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ ہمارے مینڈیٹ کے جو ہے انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، مگر اس کے باوجود جب ملک کے مستقبل، بچوں کے مستقبل کی بات ہوئی، اداروں اور عوام کے اندر پھیلتی ہوئی نفرتوں کو خان صاحب نے دیکھا، تو خان صاحب نے کہا نہیں بیٹھیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کو اگنور کریں اور آپ بات کریں۔ ہم بیٹھے، ہم تو مصالحت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہم تو مذاکرات کے، ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو جتھا تو کوئی نہیں ہے، بٹ یو کین ناٹ میک فول آف اس بائی آلویز۔ جس وقت ہم اپنے، آپ انوائرمنٹ چیک کریں، خان کو بہنوں سے نہیں ملنے دیتے، وکیلوں سے نہیں ملنے دیتے، رفقا سے نہیں ملنے دیتے، ٹھیک ہے جی، بچوں سے نہیں ملنے دیتے،
خان کی کتابیں بند کی ہوئی، خان کے 22 گھنٹے اندر، یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، اس کو مسالت کہتے ہیں آپ؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جو آفر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان کا جو ہے وہ کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے، وہ ان کی پرٹیکولر آفر تو تحریک انصاف کے لیے ہے، تو تحریک انصاف پھر کس طرح سے اس آفر کے بارے میں کیا کوئی ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کرنی ہے پہلے میں نے گورنمنٹ کے دسو ساتھ نا، کوئی؟ پہلے میں نے دسو مساق جمہوریت تک کی بنیا، ہم، ادھر کی بنیا دسو. وہ تو بڑے مطمئن ہے کہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے کیا میثاق نہیں، جمہوریت. آپ وہ تو مطمئن ہوں گے نا، آپ تھرڈ پارٹی ہیں نا، آپ نے انالائز کرنا ہے نا، وہ شکیں دیکھ لیں اس ڈاکیومنٹ کی ہم، کتنی پوری ہوئی ہیں اس میں سے. جی، میثاق کی ایسا معیشت وہ تو ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مسلط کا شکار ہو گئیں، وہ نہیں اس کو لے کے چل سکیں اس کی اسپرٹ کے مطابق. سر بات یہ ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ وہ انوائرمنٹ پیدا کریں. ہم کوئی بھی مذاکرات کا فیصلہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے، خصوصاً جب وہ خود روک چکے ہیں اپنی لاسٹ ملاقاتوں میں کہ یہ لوگ آپ کو فول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو انگیج کرتے ہیں. اب آپ اپنی آئینی حق استعمال کریں پروٹیسٹ کا، آپ بات نہ کریں. یہ خان سے تو ملاقاتیں تو شروع وزیر کریں. اعظم سن کی لیں، جو آفر یہ ہے خان وہ سے، یہ خان صاحب نہیں، آپ جمپ نہ کریں کنکلوژن پہ. یہ خان صاحب سے ملاقاتیں شروع کریں، خان صاحب تک بات پہنچ جائے گی، خان صاحب تک لوگ بھی پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد بات ہو جائے گی. مگر اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں. یعنی جو فیصلہ ہونا ہے وہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ مصالحت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، صحیح ہے، اور پارٹی اس والے سے ان تک معاملہ خصوصاً وہ پہنچائے گی، فیصلہ ٹھیک ہو جس گیا. پہ وہ روک چکے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً وہ فیصلہ جس پہ وہ روک چکے ہیں. ٹھیک ہے، باقی فیصلے پارٹی کر سکتی ہے، مگر ایک بات لیڈر کہہ چکا ہے کہ نہیں کرنا، تو وہ واسطے وہ کو واپس جانا پڑنا صحیح ہے. نا. اور یہ بتائیں ضمنی انتخابات کے والے سے ظاہر ہے اب نون لیگ نے تو ٹکٹس دینے کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو، تو آپ کی پارٹی میں پھر کب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جانا ہے ضمنی انتخابات میں یا نہیں جانا؟ اب تک کا فیصلہ تو فیصلہ ظاہر ہے ہو خان صاحب چکا نے ہے. کنوے کر دیا کہ نہیں کرنا، لیکن پارلیمانی پارٹی میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں خان صاحب کو کنونس کرنا ہے کہ ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے. آپ کی پارٹی کے لوگ یہ بات کر چلے رہے ہیں. جی، جب تک کوئی کنوینس نہیں کرتا تب تک تو وہی فیصلہ ہے نا جو خان کا ہے. جی اس ہاں، وقت تک خان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور خان کا جو کہنا ہے وہ کسی بھی پارلیمانی پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل کمیٹی سے اوپر ہے. صحیح ہے. تو یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ کی سیٹ کے بارے میں بھی وہاں پہ ایک ریزولوشن آ گئی ہے، معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے اسمبلی کے اندر، تو آپ جائیں گے اسمبلی کے اگلے اجلاس کے اندر یا نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کی حکمت میرے عملی ہے؟ سر وارنٹس آف اریسٹ نکلے ہوئے ہیں، میری بیلز موجود ہیں. بیلز کے باوجود وہاں جو ATC ججز ہیں وہ اس کو آنر نہیں کرتے. تو میری اپنی لیگل ٹیم سے میں مشورہ کروں گا، اس کے مطابق جاؤں گا، ایک اور لیو آف ایبسنس بھیج دوں گا سر. یہ تو مجھے قانون میں یہ حق ملا ہوا. صحیح ہے. تو دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پارٹی کے کئی لوگوں کے خلاف جن کو سزائیں دی گئی ہیں 9 مئی کے کیسز کے اندر، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے تب جا کے آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اپیلیں دائر نہیں ہوں گی اور سرنڈر بھی نہیں ہوگا؟ اپیلوں کا ٹائم ہے سر ان کے پاس، کیونکہ کورٹس کی چھٹیاں آ گئی ہیں بیچ میں. سپتمبر کے پہلے ہفتے میں کوئی آخری ٹائم بنتا ہے، ویسے تو 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، مگر کورٹ کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ ان کو ملا ہے. بالکل سر اپیلیں کریں گے. اور یہ اب لوگوں صحیح کے ہے. ذاتی فیصلے ہیں سر. یہ فیصلے تو اب پارٹی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ناحق کیسوں میں تم جیل چلے جاؤ. یہ تو ان کے ذاتی فیصلے ہیں، وہ جیل جاتے ہیں، وہ روپوش ہوتے ہیں. یہ پارٹی ول ریسپیکٹ وٹ ایور دے تو ڈیسائیڈ. دوسرا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ مزید بندے آپ کے اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کسی ایکسٹریم سٹیپ کی طرف بھی جائے گی کہ جس پارلیمنٹ سے آپ کو ایک ایک کر کے نکالا جا رہا ہے وہاں سے آپ ان میس وہاں سے ریزائن دے کے باہر چلے جائیں، یا اس طرف نہیں جائے گی تحریک انصاف؟ سر تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی ہے. تحریک انصاف کین تھنک آن اینی پولیٹیکل آپشن. اور اس پہ بھی بیکاز دس از یو سیڈ اٹس این ایکسٹریم اسٹیپ، ایکسٹریم اسٹیپ مینز ریزگنیشن فرام دی اسمبلی. آپ کھل کے بات کر لیں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کریں گے. وہ کہیں گے تو استعفے دے دیے جائیں گے، ختم ہوئی بات.